الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، اس کو آج لے گئے انشاءاللہ۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، نہیں الہ سوا وہ۔ یہ ایکچولی اٹ از دا سیم ایز لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کے الا اللہ کے بدلے الا ہوا آیا ہے۔ ہوا کون ہے؟ اللہ ہے، وہ ایک شخص، تھرڈ پرسن۔ تو اللہ الالہ، اللہ کا ایک، جو اگر آپ لیکسیکلی دیکھنا چاہو تو الالہ ہے، یعنی وہ ایک الہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یعنی الہ کا مطلب ہوتا ہے پاور، کوئی ایسی ہستی جس کے سامنے جھک جایا جائے، پھر اس کو اردو میں معبود کہتے ہیں، جس کے سامنے جس کی غلامی کی جائے۔ عبد یعنی غلام، عبادت یعنی غلامی، معبود یعنی جس کی غلامی کی جائے۔ تو اللہ وہ شخص ہے، وہ شخصیت ہے کہ نہیں ہے اس کے سوا کوئی اور الہ۔ الحی القیم، الحی، حی یعنی زندگی، حیات، الحی وہ زندہ ہے، القیم وہ قائم ہے یا قائم رکھنے والا ہے، یعنی پوری سرشٹی کو قائم رکھنے والا ہے، وہ بھی ایک معنی آتا ہے۔ اور اردو میں زندہ جاوید آتا ہے، یعنی خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے۔ الحی خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندگی بخشتا ہے، وہی از دا سورس آف لائف، ٹھیک ہے، اور سورس آف پورا جو استحکام ہے اس پورے کائنات کا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا نہیں، تأخذہ، تأخذہ تھرڈ پرسن ہے لیکن فیمینائن ہے۔ اخذ کرنا یعنی لینا، اس کو، ہو یعنی اس کو، ہوا ہما ہم، تو اس کو نہیں لیتی کیونکہ فیمینائن ہے نا، اس کو نہیں لیتی، اس کو اخذ نہیں کرتی کیا چیز؟ سنتوں و لا نوم، اس کو سنتوں بھی اخذ نہیں کرتی اور نہ نوم اخذ کرتی ہے۔ سنتوں یعنی اونگ آنا، ڈراؤزی فیل ہونا، اور نوم یعنی نیند۔ الصلاۃ خیر من النوم پڑھتے ہم فجر کی اذان میں۔ تو اللہ وہ شخصیت ہے جس کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، وہ الحی ہے اور القیم ہے، نہیں اس کو اخذ کرتی ہے نا، تاخذو تھرڈ پرسن لیکن فیمینائن کیونکہ ت سے ہے۔ سنتوں، وہ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف پلٹے گی۔ سنتوں اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، لہو اس کے لیے ہے یا اس کا ہے، ما فی السماواتی و ما فی الارض، ما یعنی جو، فی یعنی ان، السماوات آسمان پلورل، اسکائز ہیونس، وہ ما اور جو، فی الارض جو زمین میں ہے، زمین ایک ہے، سماوات پلورل ہے۔ منزا جو مازا تھا مطلب واٹ، منزا یعنی ہو، من یا منزا ایک ہی ہے۔ الذی وہ جو، سنگولر، الذین پلورل، تو کون ہے جو، ہو از اٹ ہو، یشفع شفاعت کرے گا، وہ ایک شخص شفاعت کرے گا، یفعلو ہے یہ، یفعلو کے وزن پہ یشفع، کون ہے جو شفاعت کرے گا، اندہ اس کے پاس، ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ کون ہے جو اللہ کے پاس شفاعت کرے گا، اس کے نزدیک شفاعت کرے گا، انٹرسیڈ کرے گا، ہے نا، اپنا آپ کی طرف سے میری طرف سے جو ہے وہ کیس رکھے گا۔ الا باذنہ، الا سوا، بی وتھ، اذن پرمیشن، ہی واپس اللہ، تو اللہ کی پرمیشن کے سوا اللہ کے سامنے کون ہے، کس کی اتنی حیثیت ہے، کس کی اتنی اوقات ہے جو سفارش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
کل قیامت کے دن. من ذا الذی، یہاں بھی مطلب لوگ اپنے طور پہ سوچتے ہیں نا کہ فلاں پیر صاحب جو ہے شفاعت کریں گے، یا فلاں جو ہے وہ پیر کا ہم نے دامن تھاما ہے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس کی اتنی حیثیت ہے. من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع، شفاعت کرے گا، عندہ، اس کے قریب، الا باذنہ، اس کے پرمیشن کے سوا، یعلم، وہ جانتا ہے، یفعل، یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو، بین ایدیہم. بین ایدیہم بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. یدا کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، ایدیہم یعنی ان کے ہاتھ، بین ایدیہم ان کے ہاتھوں کے درمیان. اب آپ اپنے دونوں ہاتھ آگے کیجئے، تو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہے؟ آپ کا آگے کا حصہ ہے نا. تو ما بین ایدیہم ایک پورا فریز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے آگے. وما خلفہم، خلف پیچھے آنے والا ہے نا، پیچھے آنے والے کو خلف کہتے ہیں. خلفہم ان کے پیچھے. تو وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، ان کا اگلا پچھلا جانتا ہے. ہم جو اردو میں بھی کہتے ہیں نا، اس کا اگلا پچھلا جانتا ہے، سارا چٹا بٹا اس کو پتا ہے. تو ما بین ایدیہم ایک سنگل فریز ہے، بہت بار آئے گا قرآن میں، حدیث میں، جس کا مطلب ہوتا ہے ان کے آگے کی چیز. اب ضروری نہیں ہے فزیکلی آگے کی چیز، انہوں نے آگے کیا کیا جو ہے وہ چھوڑا ہے، اور کیا کچھ جو ہے وہ پیچھے چھوڑ چکے ہیں، کیا اعمال آگے بھیجے ہیں، یا پھر محاورتاً بھی جو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کا اگلا پچھلا ہم سب جانتے ہیں، یعنی اس کی ہر چیز. تو وہ جانتا ہے، کون؟ اللہ جانتا ہے. ما بین ایدیہم ان کے آگے کا. کس کے آگے کا؟ لوگوں کے آگے کا جو شفاعت کرانا چاہ رہے ہیں. تو شفاعت کب کی جاتی ہے؟ آپ کسی کو کہتے ہو بھائی میری ذرا سفارش کر دو، تو وہ سفارش کرنے والے کو وہ آدمی جانتا ہے، لیکن مجھے نہیں جانتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی سفارش کون کرے گا؟ ہم تو ہر آدمی سے جو ہے وہ واقف ہے، ان کا پورا اگلا پچھلا ہمیں پتا ہے کہ کون آ کے جو ہے ہمیں یہ بتائے گا کہ اللہ جو ہے وہ میں ذرا ریکمنڈیشن دے رہا ہوں اس کو جنت میں ڈال دو. اللہ کہہ رہا ہے میں خود جانتا ہوں اس کا سارا اگلا پچھلا میرے سامنے. جتنا تم نہیں جانتے اتنا میں اس کو جانتا ہوں، جتنا فرشتے نہیں جانتے اتنا اللہ جانتا ہے. تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون، اور وہ احاطہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یفعلون، تو یفعلون کے وزن پہ ہے. احاطہ کرنا یعنی پورا اس کا جو ہے وہ احاطہ سمجھتے ہو آپ؟ انگلش میں کیا کہے کہ اس کو انکمپاس کرنا پوری طرح سے، اس کا پورا جو ہے وہ دائرہ جو ہے اس کی نظر کے سامنے ہونا. تو وہ نہیں احاطہ کرتے، پلورل ہے نا، تھرڈ پرسن پلورل ہے مضارع کے اندر، یعنی پریزنٹ اور فیوچر. تو وہ نہیں احاطہ کرتے بی وتھ شیئن، چیز، کوئی چیز کی، من علمہ، فرام علمہ، اس کے علم میں سے، الا بما شاء، الا سوا، بی وتھ ما، جو، شاء چاہے. یعنی اللہ تو جانتا ہے اس کے اگلے پچھلا، لیکن وہ لوگ احاطہ نہیں رکھتے. یہ صرف ون سائیڈڈ ہے، ایسا نہیں کہ اللہ ان کو جانتا ہے اور وہ لوگ بھی اللہ کے بارے میں سب کچھ اگلا پچھلا جانتے ہیں. نہیں، اللہ ان کا اگلا پچھلا سب جانتا ہے، اس لیے صفات کون کرے گا. لیکن وہ لوگ جو ہے وہ کوئی احاطہ نہیں رکھتے کسی چیز کا، بشیء، کسی بھی چیز کا، ایک چیز کا بھی احاطہ نہیں رکھتے، من علم ہی، اس کے علم میں سے، اللہ کے علم میں سے. اللہ کے علم کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا، الا بما شاء، سوا وہ کہ جو اللہ خود چاہے ہمیں بتانا. یعنی ہمیں بھی اللہ کے بارے میں اتنا ہی پتا ہے جتنا اللہ نے خود چاہا قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں بتانا. اس کے علاوہ اللہ کون ہے، کیا ہے، کہاں رہتا ہے، اس کے کیا شکل و صورت ہے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے. ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہمیں صرف اتنا پتا ہے جتنا اللہ نے خود چاہا بتانا کہ دیکھو میں جو ہے وہ ایسا ایسا ہوں. اور وہ بھی ساری کی ساری چیزیں جو ہے اللہ کی صفتی نام ہے. اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ جبار ہے، اللہ اول ہے، آخر ہے. لیکن اللہ ہے کیا، یہ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں جتنا بتانا چاہا اتنا بتایا. تو انسان جو ہے وہ احاطہ نہیں رکھتا. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسیع کرسیہ السماوات والارض. وسیع پھیلی ہوئی ہونا ہے نا، وسعت کہتے ہیں نا، بہت وسیع محل ہے اس کا، بہت وسیع زمین ہے. تو پھیلی ہوئی ہے وسیع، کرسی، اس کی کرسی،
کرسی مطلب جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ پولیٹیشین کرسی پہ بیٹھ گیا ہے، تو فزیکل کرسی کی بات نہیں ہو رہی، اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے. تو اس کی اتھارٹی پھیلی ہوئی ہے، اس کی اتھارٹی پوری پھیلی ہوئی ہے. کہاں؟ کرسی ہو کی ضمیر دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے. تو وسیع کرسی السماواتی والارض، آسمانوں اور زمین پہ اس کی اتھارٹی پوری طرح سے قائم ہے، پھیلی ہوئی ہے. ولا یعودہ حفظہما، ولا اور نہیں، یعودہ اس کو تھکان ہوتی، حفظہما حفاظت کرنے میں، ہما ان دونوں کی، کن دونوں کی؟ آسمان اور زمین کی حفاظت میں اس کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ کیا ہے؟ وہ العلی بہت اونچا، العظیم بہت ہی عظمت والا ہے. تو یہ پوری آیت الکرسی کا ترجمہ ہو گیا ہمارے سامنے، ہے نا؟ بہت ایزی ہے ایکچولی. پوری سورہ بقرہ بہت ایزی ہے. ڈیفیکلٹی کہاں آتی ہے؟ آخر میں آتی ہے، 29واں اور 30واں پارہ، کیونکہ وہ خالص اکثر جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں، انیشل مکی صورتیں ہیں، جس میں بہت زیادہ امپریس کرنے کی ضرورت تھی، رعب ڈالنے کی ضرورت تھی عربی کی، کیونکہ عرب لوگ اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ 30 مار کا سمجھتے تھے شاعری میں. تو ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے یا اوور ویلم کرنے کے لیے بہت ہی جو ہے وہ ایسے الفاظ، ایسی آیات نازل کی گئی کہ وہ بیچارے ان کا جو ہے وہ دم نکل جائے. لیکن مدینہ آنے کے بعد کیونکہ احکامات اور وہ سب پہ زیادہ فوکس تھا، اس لیے آسان عربی ہے. تو سورہ بقرہ ہے یا آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ، یہ اکثر مدنی صورتوں میں آپ کو بہت آسان عربی ملے گی. آپ کو ڈیفیکلٹ عربی مکی صورتوں میں ملے گی، وہ بھی انیشل مکی صورتوں میں. انعام ڈیفیکلٹ نہیں ہے، آراف ڈیفیکلٹ نہیں ہے، ہے نا؟ یونس، ہود، یہ سب ڈیفیکلٹ نہیں ہے، یوسف ڈیفیکلٹ نہیں ہے. تو شروع کا قرآن جو ہے ڈیفیکلٹ نہیں ہے. ڈیفیکلٹی آتی ہے ایک دم اینڈ میں، 29 اور 30ویں پارے میں. وہ بھی ہم لے گے انشاءاللہ، کیونکہ آخر کی 10 صورتیں ہمیں لینی ہے. تو یہ ایک بار ذرا پڑھ لیتے دوبارہ. اللہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے جو حیو ہے، یعنی زندہ جاوید ہے، القیم ہے، قائم خود بھی رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے، خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے. لا تاخذوہ، اس کو نہیں اخذ کرتی، سنتوں ولا نوم، اونگ اور نہ نیند. ٹھیک ہے؟ ابھی جیسے میں عربی سامنے رکھی ہوئی ہے اور میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں، ویسے ہی آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں عربی لیکن آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں. اسی کا ہے جو واٹ ایور از ان فی السماواتی وما فی الارض، آسمانوں میں اور جو زمین میں، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. کون ہے جو شفاعت کرے گا اس کے پاس سوائے اس کے پرمیشن کے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، ما بین ایدیہم، اور جو ان کے پیچھے ہے. اور ولا پر، وہ کا مطلب یہاں پر آئے گا، لیکن نہیں وہ احاطہ کرتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے سوائے وہ جو وہ خود چاہے. اس کی اتھارٹی پھیلی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین پر، اور وہ نہیں تھکتا ان کی حفاظت کرنے میں، اور وہ بہت اونچا ہے اور بہت عظیم ہے. آیت الکرسی کی ایک بات یہ بھی ہے کہ مرر امیج ہے. دیکھیں پہلا شروع کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آخری کیا ہے؟ وہو العلی العظیم. دوسرا سینٹنس کیا ہے؟ لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو اخذ نہیں کرتی نیند یا اونگ یا نیند. سیکنڈ لاسٹ کیا ہے؟ ولا یعودہ حفظہما، وہ تھکتا نہیں ہے ان کی حفاظت میں. تیسرا کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. تھرڈ لاسٹ کیا ہے؟ وسیع کرسی السماوات والارض. ہے نا؟ تو آپ کو جو ہے وہ مرر امیج ملتا ہے آیت الکرسی میں. آپ ایک ایک سینٹنس کو لکھتے جائیے، آپ کو پہلا اور لاسٹ، سیکنڈ اور سیکنڈ لاسٹ، تھرڈ اور تھرڈ لاسٹ آپ کو ایک جیسا ملے گا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کی آیت بھی لے لیتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کافی فیمس آیت ہے اور اس کے ساتھ پڑھی بھی جاتی ہے. لا اکراہ فی الدین، لا یعنی نہیں، اکراہ، اکراہ یعنی زبردستی. ایک ہے اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ بڑے قاف سے ہے.
کیو والا، یہ کے والا ہے، ٹھیک ہے. وہ اقرا ہے، قرا پڑھنا. لا اکراہ، کرہ کوئی جو ہے وہ کراہت نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ زبردستی نہیں ہے. فی الدین، دین کے معاملے میں، ریلیجن کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد، قد یعنی میں نے بتایا تھا کہ جو چیز اتنی یقینی ہے کہ ہو چکی ہے. قد افلح من تزکا، قد افلح المؤمنون، ہے نا. قد تبین، قد بے شک ہو چکا ہے، یقیناً کیا ہے، تبین، بینہ یعنی کھول کے بتانا، بالکل واضح ہو جانا. الرشد، تو یہ فیمینائن ہے تو سے ہے، تو رشد جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے. رشد عربی میں کیا ہے، فیمینائن ہے. تو رشد یعنی صحیح اور غلط کی جو ہے وہ پہچان جو ہوتی ہے، تو رشد یعنی صحیح، ٹھیک ہے. راشد کہتے ہیں ہم خلفائے راشدین، جو صحیح خلفا تھے، ہے نا. من الگئی، گئی کے مقابلے میں جو غلط چیز ہے اس کے مقابلے میں سچائی، حق واضح ہو چکی ہے. یعنی کسی بھی زبردستی کی ضرورت نہیں ابھی دین میں. جو سچائی ہے، جو صحیح ہے، اور جو غلط ہے، تو سچائی جو ہے وہ غلط سے واضح ہو چکی ہے. تو فورس کیوں کرنا، اب ہر آدمی خود چوز کر سکتا ہے. فَمَن یکفر بالطاغوتی، ف تو من جو، یکفر کفر کرے، بالطاغوت طاغوت کا کفر کرے. طاغوت یعنی، طاغوت کا مطلب ہوتا ہے تگا سے ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے تگا. تگا یعنی اپنی مریادہ کا النگھن کرنا، اپنے لمٹس کو کراس کرنا. ندی کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس میں فلڈ آتا ہے تو اس میں تغیانی آتی ہے، یعنی وہ اپنے جو باؤنڈری ہوتی ہے، جو اس کے بینکس ہوتے ہیں ریور کے، اس کو وہ پانی کراس کر جاتا ہے. تو طاغوت ہر اس سسٹم کو کہتے ہیں جو سرکشی پہ مبنی ہو، یعنی اپنی لمٹس کراس کر چکا ہو، وہ طاغوت ہے. تو فمن تو جو یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا انکار کیا، جس نے یہ ساری سرکشیوں کا، یہ سارے جو ہے وہ ٹریس پاسنگ کا جو ہے وہ انکار کیا. وہ یومن باللہ، اور ایمان لایا اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ پہ ایمان لایا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، ف تو قد وہی قد جو ابھی اوپر آیا تھا، بے شک، یقیناً. استمسک مسک کرنا، مسک، مسک ہے اس کا مین ورڈ. مسک کرنا یعنی چھونا، ٹھیک ہے، چھونا، ٹچ کرنا، پکڑنا. تو استمسک تو اس نے پکڑ لیا، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا تو یقیناً اس نے پکڑ لیا بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط جو ہے چیز کو جو ہے وہ تھام لیا، ایک مضبوط جو ہے وہ سہارے کو تھام لیا. لن فسام لہا، لا نہیں، انفسام وہ نہیں جو ہے وہ سلپ ہوگا، لہا اس سے جو ہے وہ سلپ نہیں ہوگا. یعنی جس اس کو جو ہے وہ جو اسٹرانگ سپورٹ کو اس نے جو ہے پکڑ لیا ہے، ایک اسٹرانگ جو ہے وہ ہاتھ کو پکڑ لیا ہے، اس سے وہ پھر سلپ نہیں ہوگا، بشرطے کہ اس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا ہو. تو اس نے ایک ایسے جو ہے وہ اسٹرانگ ہینڈ ہولڈ کو پکڑ لیا ہے جس سے وہ چھوٹے گا نہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ جو ہے وہ سننے والا ہے اور ہر چیز جانتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے. اچھا، اس میں ایک چیز آپ کو جو بتانے والا تھا، اگر کسی کا آپ کو روٹ ورڈ نہیں پتا، جیسے امسکا کا مجھے روٹ ورڈ نہیں پتا، تو اس میں اسلام 360 میں ایک آپشن ہے کہ آپ اس کو ڈبل کلک کرو، سنٹیکس کھلے گا. اس میں آپ کو ہر چیز، جیسے رشد ہے تو رشد کا جو ہے وہ ہدایت، رشد، ہدایت، تو اس میں نیچے دیکھو روٹ ورڈ لکھا ہوا ہے رشد، ٹھیک ہے. اسی حساب سے مجھے جو ہے وہ دیکھنا ہے امسک، استمسک. استمسک کا دیکھیے نیچے ہے میم سین کاف، اس نے پکڑ لیا، ہے نا. اسی طرح سے جو ہے وہ انفسام، تو ف سم، ف سے جتنے ورڈ آتے ہیں میں نے کیا کہا تھا، توڑنے، پھاڑنے، وہ سب چیزوں میں آتا ہے. اروت، تو اگر کہیں آپ ایسا پھنس رہے ہو اور آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، تو کڑا، اروا، ٹھیک ہے.
وسکا، تو ایک ایک چیز آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو، وسک یعنی فارم، ٹھیک ہے، تو اس نے ایک فارم ہینڈ ہولڈ کو پکڑ لیا اور وہ اس کو جو ہے وہ چھوٹے گا نہیں، ٹوٹے گا نہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع اور علیم ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان لایا. تو اللہ ولی ہے، ولی مطلب الائی، انگلش میں جو الائی کہتے ہیں، ALLY، ساتھی. کس کا؟ جنہوں نے ایمان لایا. آمنوا یخرجوہم، وہ ان کو نکالے گا. اخراج کرنا، خرج، وہ ان کو نکالتا ہے یا نکالے گا. من الظلمات، من فرام ظلمات، ظلمات اندھیرے کی جمع ہے، اندھیروں سے نکالے گا. الن نور، اور نور کی طرف لائے گا. اللہ نے ہمیشہ جو ہے وہ ظلمات پلورل میں، اندھیرے پلورل میں استعمال کیا ہے، اور نور کو ہمیشہ سنگولر میں کیا ہے. یعنی اندھیرے بہت ہوتے ہیں نا، بہت سارے الگ الگ طاغوت ہے، تو بہت سارے الگ الگ اندھیرے ہیں دنیا میں. کیپٹلزم ہوگا، فیمنزم ہوگا، جتنے ازمز ہے ان میں سے نور ایک ہی ہے، اجالا ایک ہی ہے. تو جس نے جو ہے وہ طاغوت کا انکار کیا، اللہ پہ ایمان لایا وغیرہ وغیرہ، اور وہ اسٹرانگ ہینڈ ہولڈ کو پکڑ لیا، کڑے کو پکڑ لیا، تو اللہ بھی جو ہے وہ اس کا ساتھ دیتا ہے. تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایسے ایمان والوں کا ولی ہے. یخرجوہم من الظلمات الی النور، تو وہ ان کو اندھیروں میں سے نکال کے، اگر وہ اندھیروں میں پڑے بھی ہے تو ان کو ان اندھیروں سے نکال دے گا اللہ، اور نور کی طرف لے آئے گا. والذین کفروا، لیکن وہ لوگ، وہ کا مطلب جیسے میں نے کہا تھا اینڈ بھی ہوتا ہے، پر بھی ہوتا ہے، کنجنکشن ہے، آپ کو سینٹینس پہ ڈیپینڈ کرے گا. لیکن وہ جو الذین، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، تو ان کے ولی کون ہے؟ اولیاء کون ہے؟ طاغوت ہے. دیکھو اللہ کے لیے ولی استعمال کیا ہے، طاغوت کے لیے اولیاء استعمال کیا ہے، کیونکہ اللہ ایک ہی ہے اور طاغوت بہت سارے ہیں، پلورل ہے. تو والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم، ان کے اولیاء کون ہے؟ طاغوت ہے. یخرجونہم، وہ ان کو نکالتے ہیں. دیکھو اوپر کیا تھا؟ یخرجوہم، سنگولر تھا. یخرجونہم، یفعلون، ٹھیک ہے، یخرجونہم، وہ ان کو نکالتے ہیں. وہ سب ان سب کو نکالتے ہیں، وہ سب طاغوت ان سب لوگوں کو نکالتے ہیں، کافروں کو. من النور الی الظلمات، نور میں سے نکالتے ہیں اور ظلمات کی طرف جو ہے وہ ان کو پھینک دیتے ہیں، ریورس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے لیے سنگولر آ رہا ہے، اور یہ آ رہا ہے کہ اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے اولیاء کون ہے؟ طاغوت ہے. وہ سب ان کو نکالتے ہیں نور سے اور اندھیروں کی طرف لے آتے ہیں. اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں. اولئک دوست، ٹھیک ہے، ہا اولئک، اولئک اصحاب النار، وہ نار کے اصحاب ہے، نار کے ساتھی ہے، آگ کے ساتھی ہے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہے گے ہمیشہ کے لیے. ہم، وہ سب، فیہا، اس میں، ہا مطلب نار، ہا کی جو ضمیر ہے فیمینائن ہے، وہ نار کی طرف پلٹ رہی ہے. خالدون، ہمیشہ کے لیے رہے گے. ایزی ہے، ٹھیک ہے. ایک اور ایک لیتے ہیں اور پھر کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اس میں سرچ کا بھی آپشن رہتا ہے. اب اس میں مجھے جو ہے وہ آخر میں آنا ہے، تو میں 284 رکھتا ہوں. یہ آخری رکوع ہے سورہ بقرہ کا. یہ بھی بہت جو ہے وہ معروف ہے اور بہت آسان ہے، کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں فاسٹ جا رہا ہوں تو آپ لوگ ایک بار دوبارہ ریکارڈنگ سن لیجئے گا، ٹھیک ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ابھی ہو چکا. اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَإِن، اور اگر، تبدو ما فی انفسکم، تم ریویل کرو، اگر تم ریویل کرو، تبدو ما فی، جو ان انفسکم، تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے جی میں ہے. نفس، انفس پلورل ہے، کم، تمہارے، تم سب کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ تم اگر ریویل بھی کرو، او، یا، تکفوہ، او یعنی یا، اور، تکفوہ، تم اس کو چھپاؤ. تم یا تو اس کو ریویل کرو یا تم اس کو چھپاؤ. یحاسبکم بہ اللہ، یحاسبکم، تمہارا حساب
لے گا، وہ تمہارا حساب لے گا، بہ اللہ، ٹھیک ہے، اللہ جو ہے وہ تم سب کو حساب کے لیے جو ہے وہ لے گا، ٹھیک ہے، اس چیز کے لیے. بھی ہی جو ہے نا وہ چیز ہے جو تم چھپا رہے ہو یا ریویل کر رہے ہو. تو اگر تم ریویل بھی کرو اپنی نیتوں کو یا چھپاؤ بھی، تو اس کا حساب جو ہے وہ اللہ لے کے رہے گا. بھی جو ہے وہ اس کا حساب، بھی اس کا، یحاسبکم حساب لے کے رہے گا کون؟ اللہ. فیغفروا، اب حساب لے گا تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ تو یغفروا، وہ معاف کرے گا، لیمن، جس کے لیے، فور ہوم، من یعنی جو نا، ہو، لیمن فور ہوم، یشا چاہنا، انشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی بھی اوپر گیا آیت الکرسی میں، یشا. فیغفر لمن یشاء، تو وہ جس کو چاہے اس کو پھر معاف کر دے گا. وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہے عذاب دے گا. عذبو یعذبو، جو وہ عذاب دے گا، من یشاء، جس کو چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اپون پر، کلی ساری کی ساری، کلی یعنی ساری کی ساری، ٹھیک ہے. کل اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے نا. شے چیز، قدیر قادر ہونا. تو اور اللہ اپون ایوری تھنگ از مطلب کمپیٹنٹ، اس کی قدرت رکھتا ہے. آمن الرسول، ایمان لایا رسول ایمان لایا کس پہ؟ بیما، وتھ واٹ، انزل الی، نازل کیا گیا، پیسو وائس ہے یہ، نزل کا، انزل کا پیسو وائس ہے، انزل الیہ، اس کی طرف. رسول اس چیز پہ ایمان لایا جو اس کی طرف نازل ہوا ہے. من ربہ، من فرام ربہ، اس کے رب کی طرف سے. والمومنون، اور مومنون بھی ایمان لائے ان ساری چیزوں پہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے. کلو، ان میں سے ہر ایک، ٹھیک ہے. آمن، ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، وہ ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ پر، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جاری ہے. وہ کتبی ہی، اور اس کی کتابوں پر، وہ رسولی ہی، اور اس کے رسولوں پر، جتنے پہلے بھی رسول گزرے سب پہ ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ، لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے، مطلب یہ لوگ اب کہہ رہے ہیں ایسا کہ ہم تفریق نہیں کرتے، ہم جو ہے ڈسٹنگوش نہیں کرتے، ڈسکرمنیٹ نہیں کرتے، بینا، دونوں کے بیچ میں. کن دونوں کے بیچ میں؟ احدم، کسی کے، احد یعنی ون، تو کسی کے بیچ نہیں کرتے، من رسولی، اس کے رسولوں میں سے کسی کے بیچ ہم تفریق نہیں کرتے کہ بھائی ہم ایک کو مانیں گے ایک کو نہیں مانیں گے، ہے نا، ہم عیسیٰ کو مانیں گے لیکن موسیٰ کو نہیں مانیں گے. تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھیے، آپ جب جو ہے وہ اتنے سارے انبیاء پہ ایمان لاتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لا لیں. تو رسول کا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے، اور مومنین کا بھی حال یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اس چیز پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. وہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی تمام پہلے جو کتابیں گزری ہے، رسول گزرے. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی بھی جو ہے وہ رسول کے بیچ میں ڈسکرمنیشن نہیں کرتے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں سمیعنا، ہم نے سنا، وہ اطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، وی ہرڈ اینڈ وی اوبیڈ. غفرانک، غفرا معاف کرنا، غفرانک ہمیں تو معاف کر، غفران ک، ٹھیک ہے، غفران ک. تو نو جو ہے غفرانہ کے اندر وہ پلورل ہے ہمارے لیے، سنگل، فرسٹ پرسن پلورل، اور ک جو ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے. تو غفرانک، تو ہمیں معاف کر، ربنا، ہمارے رب، وہ الیک المصیر، اور تیرے ہی طرف، الا ٹورڈز، الیک تیری طرف، المصیر ہمارا آخری ٹھکانہ ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا نہیں، یکلف تکلیف دیتا، بوجھ ڈالتا، اللہ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا، نفسن یعنی کسی پہ، نفس، کسی انسان پہ، کسی شخص پہ اللہ وہ بوجھ نہیں ڈالتا، الا وسعها، الا یعنی سوا، ایکسپٹ
وسعہا، اس کی وسعت کے حساب سے. یہ ہا کیوں آیا؟ کیونکہ نفس جو ہے وہ فیمینائن ہے. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو پہلے ہی لیکچر میں کہ نفس فیمینائن ہے. تو اللہ وسعہا، تو اس کی وسعت کے زیادہ اللہ کسی پہ تکلیف نہیں ڈالتا، یعنی بوجھ نہیں ڈالتا. لہا، اس کے لیے یعنی اس نفس کے لیے، ما کسبت، جو اس نے کمایا. کسبت کیوں ہے؟ فعلت، کیونکہ فیمینائن ہے. ٹھیک ہے، نفس فیمینائن ہے نا. تو لہا، اس نفس کے لیے ہے، ما جو کسبت اس نے کمایا، وہ علیہا، اور اس کے اوپر ہے. اور اللہ کا ایک مطلب خلاف بھی ہوتا ہے نا. میں نے اس پہ کیس کیا یعنی اس کے خلاف کیس کیا. وہ علیہا، اور اس نفس کے خلاف ہے یا اوپر ہے، ما اکتسبت، جو اس نے کمایا. اب کسبت اور اکتسبت میں کیا فرق ہے؟ یہ ہائر گرامر میں آئے گا، ہم اس میں نہیں جا رہے ابھی فی الحال، لیکن بتا دیتا ہوں. کسبت کا مطلب ہوتا ہے جو آسانی سے کمایا جائے، اور اکتسبت کا مطلب ہوتا ہے جو بہت ڈیفیکلٹی سے کمایا جائے. تو اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اس کے لیے جو اس نے کمایا، جو نیکی کمائی، وہ علیہا، اور اس کے خلاف ہے جو اس نے گناہ کمایا. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ نیکی کمانا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ فطری چیز ہوتی ہے، اور گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ غیر فطری چیز ہوتی ہے. اپنے نفس پہ ظلم کر کے آدمی گناہ کرتا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو جو ہے وہ مت لے ہم سے. اخذ، تو ہم سے مت لے، یعنی ہمیں جو ہے وہ اکاؤنٹیبل مت ٹھہرا. ان نسینا، ان اف نسینا، نسیان جو ہے وہ بھولنے کو کہتے ہیں. او اختانا، یا ہم سے جو خطا، نسینا ہم سے جو بھول ہو جائے، او اختانا، یا ہم سے جو چوک ہو جائے. یعنی ہماری بھول چوک کے لیے ہمیں جو ہے وہ اکاؤنٹیبل مت ٹھہرانا. بھول سے ہو جانا، کوئی چیز بھول سے ہو گئی، اور کوئی جو ہے وہ خطا ہو گئی، جان پوچھ کے ہوئی لیکن خطا ہو گئی، تو جو بھول چوک بھول سے ہو جائے اس کو بھی ہمیں جو ہے وہ اخذ مت کرنا. ڈونٹ برنگ اس ٹو اکاؤنٹ. اور ہم سے جو چوک ہو جائے اس کے لیے بھی ہم سے جو ہے وہ پلیز مواخذہ مت کرنا. مواخذہ کہتے ہیں نا اردو میں، وہی ہے دیکھو اخذ. مواخذہ مت کرنا. ربنا، اے ہمارے رب، ولا، اور نہیں، تحمل علینا، حمل یعنی بوجھ، حمل یعنی بوجھ. تحمل، تو جو ہے وہ بوجھ ڈال، علینا، ہم پر، اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا. ٹھیک ہے، تو ہم پہ جو ہے وہ ایسا بوجھ مت ڈال، کما، جیسے، حملتہ، تو نے بوجھ ڈالا، علی الذین من قبلنا، ان پر جو ہم سے پہلے گزر چکے. ٹھیک ہے. ربنا، ہمارے رب، ولا تو ہم ملنا مالا طاقت لنا بھی، اور نہیں تو ہم ملنا، ہم پر تو وہ بوجھ ڈالنا، مالا، جو نہیں، طاقت لنا، ہماری طاقت ہو، ہماری جو طاقت ہے اس سے زیادہ بوجھ مت ڈالنا. یہ تو اللہ نے پہلے ہی کہا کہ میں اللہ وسعہ، اس کے وسعت سے زیادہ جو ہے بوجھ نہیں ڈالوں گا. ہر آدمی کو اتنا ہی دیا جائے گا سہن کرنے کے لیے جتنی اس کی کیپیسٹی ہو. لیکن اللہ دعا بھی سکھا ہے. تو ربنا ولا تو ہم ملنا مالا تو قتلنا بھی، تو اللہ ہم پہ اتنا بوجھ مت ڈال، وہ بوجھ مت ڈال جو طاقت نہیں رکھتے ہم سہنے کی، بھی اس کو سہنے کی. وعف عنا، اور تو ہمیں معاف کر دے. وہ اور اوفو، معاف کر دے، انا، ہم سے. وغفر لنا، اور معاف اور غفر یہ بھی معافی کے ہی معنی میں آتا ہے، لیکن اوفو انا یعنی درگزر کر دے، اور غفر یعنی معاف کر دے باقاعدہ. ورحمنا، اور ہم پہ رحم کر. انت مولانا، انت، تو، انت انتما انتم، مولانا، ہمارا مولا ہے. ہمارا مولا یعنی گارڈین ہے، کارساز ہے، رب ہے. ف انصرنا، ف تو ہمارا مولا ہے نا، تو کیا کر، انصرنا، تو ہماری جو ہے وہ مدد کر. اللہ، کس پر، القومل کافر، القومی الکافرین، کافر قوم پہ ہماری مدد کر. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ جد و جہد کریں گے ان کے خلاف، تو تو ہماری جو ہے مدد کر. تو یہ بہت جو ہے وہ معروف دعا ہے،
بہت جامع دعا ہے، اس کو یاد بھی کر لینا چاہیے، لیکن اکثر ہم کیا کرتے ہیں دعائیں صرف یاد کرتے ہیں، دعائیں جو ہے پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی نہیں سمجھتے۔ تو اب کیونکہ ہم گرامر سیکھ چکے ہیں الحمدللہ، اس لیے جب بھی ہم پڑھیں ان آیات کو، آیت الکرسی کو بھی جو آج ہم نے پڑھا، آیت الکرسی آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی، تو صرف یاد رکھنا اور اس کا تختہ جو ہے وہ دیوار پہ لگا لینا کافی نہیں ہوتا ہے نا، یا آیت الکرسی بس ایسے بنا سمجھے پڑھ لے اور ایکسپیکٹ کرتے بیٹھے کہ شیطان سے جو ہے وہ حفاظت ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھ کے اس کو انٹرنلائز کرنا پڑے گا، دل سے وہ چیز جب نکلے گی، ہم کہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تب وہ جو ہے وہ دل سے جو ہے وہ جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں انداز ہے، کیا ہے وہ اقبال کا شعر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جس طرح سے ہم نے ابھی یہ آیات جو ہے وہ پڑھی، اسی طرح سے آپ جو ہے وہ دوسری آیات کے اوپر بھی جب قرآن یہ گرامر کے رولز اپلائی کرو تو آپ کو ایک ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ کانفیڈنس سے پڑھیے اور نیچے ترجمہ ہمیشہ رکھیے، دیکھیں جیسے نیچے گرین میں ترجمہ ہے، تو کہیں اگر جو ہے وہ ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو ترجمہ دیکھ سکتے ہو، کہیں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو ورڈ کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ڈبل کلک کیجئے، ان آیت کے اوپر سنٹیکس کھلے گا، سنٹیکس کے اندر آپ پوری آیت کے ایک ایک ورڈ الگ الگ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کوئی بھی ورڈ کا جو ہے وہ کھول کے دیکھ سکتے ہو۔ جیسے یہ اسرن ہے، اسرن کا مطلب کیا ہے؟ بوجھ، ہے نا؟ تو اس طرح سے آپ کر سکتے۔ اچھا اور ایک ہے اس کے اندر روٹس ہے، تو روٹ کے اندر آپ جاؤ، کوئی بھی دیکھو، یہی اسرن کو دیکھتے ہیں جو بورڈ ہے، تو اس کے اندر پھر جو ہے وہ بتایا کہ بھائی یہ ورڈ کتنے بار آیا ہے، کہاں آیا ہے نا؟ تو یہ مطلب اور ڈیٹیل میں اگر آپ کو جو ہے وہ کسی ورڈ کو سمجھنا ہے، وسعہ ہے، یہ تو ایڈ آ گئی، تو ابھی وسعہ جو ہے وہ قرآن میں کہاں کہاں کن کن فارم میں آئے وہ آپ کو پتا چلے گا۔ تو یہ اگر ہائر لرننگ اور ڈیپ لرننگ آپ کو کرنا ہے تو اس کے لیے ایپ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ فونٹ کا سائز میں نے بڑا رکھا ہوا تھا عربی کا، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ اسکرین پہ دکھانا تھا، آپ اس کو اپنی سہولت کے حساب سے جیسے میں نے چھوٹا کر دیا آپ چھوٹا کر سکتے ہو۔ مجھے اچھا لگا ایپ، یہ اور بھی بہت سارے ایپ ہے، آپ دیکھیے آپ کو کون سا جمتا ہے، لیکن ہمیشہ ترجمے کے ساتھ ہی پڑھیا کیجیے، ترجمے کے طرف صرف جو ہے وہ ڈکشنری کی طرح نظر مارتے جائیے اگر کہیں اٹک رہے ہو تو، لیکن کوشش کیجیے کہ عربی میں ہی پڑھو اور عربی میں ہی سمجھو اس کو، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔